إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ ہم مسلسل اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں کہ ایمان کا پیمانہ، ایمان ماپنے کا، اس کے وجود کا ہے یا نہیں ہے۔ جیسے آپ ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ کرنٹ ہے یا نہیں، ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ بخار کو آپ ناپتے ہیں، ہوا کو ناپتے ہیں، زلزلے کو ناپ رہے ہیں آپ۔ ایمان کا پیمانہ ہے یا نہیں ہے؟ توکل ہے، توکل ہے اللہ پر تو اللہ پر ایمان ہے، اور جتنا توکل ہے بس ایمان بھی اتنا ہی ہے۔ اور توکل کا میدان یہ دنیا ہے، توکل کا میدان جہاں توکل چیک ہونا ہے، اور توکل چیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان چیک ہونا ہے، وہ آخرت نہیں ہے، وہ یہ دنیا ہے۔ اور یہی فیصلہ ہو کہ آپ کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ تمہارے کفن پہنانے سے پہلے اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ جنتی ہے تو جنت والا، اور جہنمی ہے تو آگ والا۔ اب جو جہاں ہم پہ حالات گزرتے ہیں، اچھے یا برے، نبلوکم بالشر والخیر، ہم تمہیں آزمائیں گے، بلوئیں گے، مدانی ماریں گے، کس کی؟ حالات کی۔ بالشر والخیر، اچھے برے دونوں حالات آئیں گے تمہارے اوپر، ان سے تمہارا توکل چیک ہو۔ کتنے بھی حالات ناموافق ہوں، اگر اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے پر ایمان ہے اور اللہ کی معیت پر ایمان ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جیل میں ہو وہ جیل میں تمہارے ساتھ، جس قسم کے حالات میں وہ تمہارے ساتھ، اگر یہ معیت حاصل ہو تو وہ اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ آگے سمندر پیچھے فرعون، تو انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اسباب تو کہہ رہے ہیں، پیچھے اس کا لشکر کھڑا ہے 6 لاکھ کا، سامنے سمندر ہے۔ انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، رستہ نکالے گا۔ یہ اعتماد ہو۔ آپ کو اعتماد ہے کہ یہ جو آٹومیٹک ڈور ہے، یہ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں کھل جاتا۔ ایک دیہاتی آ جاتا ہے جسے یہ چیز پتہ نہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے پاگل کا پتر ٹکر مارنے لگی، دروازے کو دیکھ کیسے تیز تیز جا رہا ہے۔ یہ ہے ایمان والے میں اور بے ایمان میں فرق۔ مومن ہر قسم کے حالات میں امید کا دامن پکڑے ہوتا، اسے پتہ ہے دروازہ ہے، رب کھولے گا۔ جس میں ایمان نہیں، وہ کہتا دیکھ پاگل کا پتر ہے۔ اس زمانے میں خدا کا نام لے رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ غار ثور وہ صرف ایک تندور ہے، اس میں آگے پیچھے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، سیدھا تندور ہے۔ اوپر کھڑا بندہ نیچے دیکھے تو دیکھ سکتا ہے،
لیکن وہ دیکھنے والا دیکھنے نہیں دے رہا. تو آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا ہے؟ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ. یہ توکل اگر ہے جس کا ہم روز وعدہ کر کے جھوٹ بول کے سوتے ہیں، وطروں میں جب ہم قنوت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نؤمن بک ونتوکل علیک، ہم تجھ پر ایمان لائے اور اس کا ثبوت یہ کہ ہم تم پر توکل کرتے اور ہم کرتے کوئی نہیں. سیدھی ساری بات ہے. قرآن 2 اور 2 4 کی طرح بات کرتا ہے، اس لیے مختصر ہے. کہتا قل، اے نبی ان سے آپ کہیے، ارائیتم کیا تم نے کبھی غور کیے، کیا تم نے کبھی غور کی ہے؟ جب کوئی پچھلے واقعے کے بارے میں کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غور کرنا، یعنی بصیرت اور فہم کی آنکھ سے دیکھنا، نہ کہ اس آنکھ سے دیکھنا. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ ساتھ جن سے دعائیں کرتے ہو، تدعون دعا کرتے ہو تم ان سے، ان ارادنی اللہ بدر، اگر میرا رب میرے بارے میں نقصان کا فیصلہ کر لے، حل ہن کاشفات در، کیا یہ جن سے تم دعائیں کرتے ہو یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں مجھ سے؟ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بدر حل ہن کاشفات در او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمت، یا میرا رب میرے بارے میں رحمت کا فیصلہ کر لے تو کیا یہ اس کی بندش کر سکتے ہیں؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے، اور ہم یہ کرتے ہیں. مسلمان بھی ہیں، جب نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فلاں کے در پہ، فلاں کی درگاہ پہ کچھ نہ کچھ منت مان لی، کچھ کر لیا. یہ کیا ہے؟ وہ نقصان تبھی ہٹے گا جب رب چاہے گا. اور اس لیے کہا کہ ان ارادنی، میرے بارے میں میرا رب فیصلہ کرے نقصان کا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے بارے میں ہم تو ان سے جا کے، جن کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا، صرف جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگر نقصان کا فیصلہ اللہ نے کیا، حضور کے بچے نہیں مرے. بیٹیوں کو طلاق نہیں ہوئی، خود بیمار نہیں رہے. اس ہستی کو بھی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نبی آپ کو بھی اگر اللہ پاک مصیبت میں پکڑے تو آپ اپنی مشکل بھی نہیں ہٹا سکتے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہٹا سکتا آپ سے. صرف ایک ہی مشکل کشا ہے اور وہ اللہ ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تمہیں خیر دے تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کو روک کوئی نہیں سکتا. دوسری جگہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. یہ رد یرد ہوتا ہے پلٹا دینا، رد کر دینا، ہٹا دینا. تو اس خیر کے فیصلے کو کوئی پلٹا نہیں سکتا، نہ کسی جنتر سے، نہ منتر سے، نہ تعویذ سے. اولاد آپ کے مقدر میں لکھی ہے، کسی کے تعویذ ٹونے سے جو ہے وہ اولاد رکتی نہیں ہے، ہو کر رہے گی. اور رب نے نہیں دینی تو ایک ہی طریقہ، بس اس سے دعا مانگنا، دعا مانگنا. جیسے ابو الانبیاء، 8 نبی چھوڑ کے سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ابو الانبیاء ہیں، وہ 90 سال تک ایڑیاں رگڑی. کسی کو کہو نا جی دعا کریں تو کہتے بڑی دعائیں کی ہیں، تو میں نے کہا پھر پرچہ کرا دو خدا پر. پھر آخری تو پھر یہی رہ گیا.
مگر نبیوں سے زیادہ کر لیے تم نے. جو کی ہیں وہ کیا سمجھتے ہو ضائع ہو گئی ہیں؟ وہی تمہارا خزانہ ہے. یہ جو دولت تم نے اکٹھی کر رکھی ہے نا، یہ پچھلے بانٹ لیں گے. وہ دعائیں تمہیں آخرت میں کام آئیں گی. جن کو تم آج معمولی سمجھو بڑی کر لی ہیں جی، ڈھیر لگا لی ہیں تم. تو وہ جو بصیرت کی آنکھ ہے نا، جو خدا کو ہر جگہ دیکھتی ہے، ان اللہ معنا کلا ان معی ربی، وہ حاصل نہیں. بصیرت اور بصارت میں زمین آسمان کا فرق. بصارت جانوروں کو بھی حاصل ہوتی ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ پانی ہے تو پانی پینے آتا ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ یہ پانی ہے. لیکن بصیرت اسے حاصل نہیں ہے کہ پانی آتا کہاں سے ہے. اگر انسان بھی غور نہیں کرتا اور پانی پی لیتا ہے تو اولئک کالانعام، یہ بھی چوپائے ہیں، دو ٹانگوں پر چلنے والے جانور، کیٹلز. او ہم اضل، یا جو ان سے بھی گئے گزرے، ان میں تو نیویگیٹر ہے نہیں، ان میں تو انسٹال ہے، یہ اس کو استعمال نہیں کر رہے، تو ان سے گئے گزرے ہیں نا. افرأیتم ماء الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو کبھی اس کو دیکھا ہے؟ بھائی دیکھا ہے تو پیتے ہیں نا کہ یہ پانی ہے، لیکن یہ دیکھنا وہ دیکھنا نہیں ہے، یہ بصیرت والا دیکھنا ہے. کون بھیجتا ہے؟ کس کو میری ضرورتوں کا احساس ہے؟ کس نے دو گیسیں بنا اکٹھی کر کے خاص ریشو پروپورشن سے پانی بنایا؟ ایک آگ ہے، دوسری جلنے میں مدد دیتی ہے، ان کو جوڑ کے پانی بنایا. پھر اس پانی کی حفاظت کی. یہ اڑتا ہے بھاپ کی طرح، لیکن اس کمبل سے باہر نہیں جا سکتا، پلٹ کر زمین پر ہی برستا ہے. اور وہ جو دھمکی دی ہے سورہ تبارک میں کہ اگر یہ پانی اللہ پاک خشک کر دے، کبھی تم نے غور کیا ہے؟ تمہیں پیاس لگی ہوئی ہو، 14-15 گھنٹے کا تمہارا روزہ ہو، پانی تم سامنے رکھ کے بیٹھے ہو، ذرا اس پہ غور کرو. اس وقت تصور کرو کہ اگر یہ پانی اڑ جائے میرے پیالے سے بھگ کر کے. اب تمہیں پتہ چلا نا کہ چاند پر بھی پانی تھا، فلاں سیارے پر بھی پانی تھا، بھگ سے اڑ گیا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر کمبل نہیں تھا، ڈھکن نہیں تھا. ہمارے اوپر ڈھکن ہے، باہر نہیں جا سکتا پانی. وہ پیشاب کی شکل میں واپس آتا ہے، پسینے کی شکل میں واپس آتا ہے، بارش کی شکل میں واپس آتا ہے، اوس کی شکل، باہر نہیں نکل سکتا یہاں سے. اور یہ ضرورت قیامت تک کے لیے اللہ نے طے کر دی. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم اس کو برساتے ہو بادلوں سے یا ہم برساتے ہو؟ ہر بادل پانی والا نہیں ہوتا، اس میں سسٹم برسنے والا نہیں ہوتا. یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. کہاں سے اٹھاتا ہے اللہ پاک، کتنا وزنی ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بادل پھٹا ہے ابھی وادی نیلم میں، یعنی برسٹ ہوا ہے اور ایک ہی جگہ وہ چھاج کی طرح گر گیا ہے. ویسے تو برستا ہے نا چھلنی کی طرح، وہ چھاج کی طرح ایک ہی جگہ. گھروں کے گھر وہ بہ گئے ہیں، گاڑیاں بہ گئی ہیں، وہ پوری تبلیغی جماعت گئی ہوئی تھی، وہ شہید ہو گئے بیچارے اس میں. یہ چھوٹا سا بادل تھا جو پھٹ گیا، کرنٹ زیادہ ہو گیا اس میں. ہمارے پاس وہ ڈگری نہیں، 10 کیلوین اس کو کہتے ہیں، 10 ملین کیلوین، کہ جو ناپے کہ اس میں کرنٹ کتنا ہوتا ہے. یہ جو بادل برستا ہے یہ بیٹریوں کے لیے بہترین پانی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو گاؤں میں ہوتے ہیں وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اپنی بیٹری میں استعمال کرنے کے لیے اس پانی. اسی لیے فصلیں سے ایک دم نکلتی ہیں، چارجنگ ہوتی ہے اس میں. انتم انزلتموہ من المزن ام انتم منزلون، ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو. ولو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ جاجا، ہم اس کو کڑوا کر دیں، ہم اس کو نمکین کر دیں. یعنی جب پانی اڑے تو ساتھ نمک بھی اڑے، اور جب برسے تو ساتھ نمک بھی برسے. پیو گے کیا، اگاؤ گے کیا؟ شکر نہیں کرتے ہم، خالص اڑاتے ہیں. کتنا کھارا پانی ہوتا ہے سمندر کا، نمکین نہیں کڑوا ہوتا ہے، اس میں سے پیور اٹھاتا ہے اللہ پاک.
کہاں لے جا کے اس کو سٹور کرتا ہے، پھر سورج سے گرم کر کے اس کو پگھلاتا ہے تاکہ تمہارے جو سب سوائل ہے اس میں پانی کا لیول برابر ہے۔ یہ چیزیں غور کرنے کے نہیں، یہ کہاں کریں گے اب جب قبر میں لوگ رکھ کے آئیں گے؟ تو توکل جو ہے وہ ایمان کا پیمانہ ہے۔ اگر ہمیں اللہ پر ایمان ہے تو توکل بھی ہوگا، اور اس کی جس صفت پر ایمان ہے اس کے بارے میں توکل ہوگا۔ یعنی اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ ہی دے گا، اب جب بھی دینی ہے، اور تو کوئی در ہے نہیں، ون ونڈو سروس ہے، جہاں مرضی جا کے ٹکرے مار لو، ایمان ضائع کر رہے ہو تم، ملے گا اسی وقت جس وقت رب نے لکھا ہے، اور اس وقت جس بابے کے تعویذ سے کام ہو جائے گا تم یہ سمجھو کہ اس بابے نے دیا ہے، وہ بابا نہ دیتا تو بھی اس وقت اس نے ہونا ہی تھا، بابے کا تو نام لگ گیا نا، پھر بندہ پچھتاتا ہو 10 سال ذلیل ہوتا رہا، پہلے اس بابے کے پاس آ جاتا، اور جو بابوں کا بابا ہے وہ تیرے ساتھ ہے، اس سے تم مانگتا نہیں ہے، اس پہ تمہیں اعتبار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ وقت سے پہلے نہیں، اس نے وقت طے کیا ہو، وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں، کوئی تمہیں نہیں دے سکتا، تیرے مقدر کا پیمانہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ اگر 1 پاؤ ہے تو اس میں تم 10 جو ہے وہ لیٹر ڈال دو تو بہہ جائے گا، تم رشوت سے لو، تم کسی طرح بھی لو، تم سود سے لو، اس میں ٹھہرے گا وہی جو رب نے لکھا ہے، باقی نکلے گا، اور نکلتے ہوئے پھر کیسے نکلے گا؟ اسباب سے نکلے گا نا، کوئی ٹانگ ٹوٹے گی، کوئی کینسر ہوگا، کوئی گردے جواب دیں گے، خرچہ ہوگا تو نکلے گا نا، اور جس کا حلال کا تھوڑا ہے اس کو پیناڈول سے آرام آ جائے، بچے کا وہی جو مقدر ہے۔ تو اللہ پر توکل، دیکھیں میں جب بھی کوئی کہتا نا یہ جی فلاں ہو گیا جی اتنا فلاں وظیفے کر لیے، تو میں کہتا ہوں جی کوئی مجھ خاص وظیفہ بتائیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا کسی مدیر کا، کسی وزیر کا، بندہ کہتا ہے یار کوئی خاص جگہ بتائیں، فلاں ہوٹل پہ ملتا ہے، فلاں پیزا ہاؤس پہ ملتا ہے، فلاں کافی شاپ میں ملتا ہے، وہاں جا کے منت ترلا کر لیتے ہیں اس سے، سیکٹری سے پوچھتے ہیں نا کہاں ملے گا، ویلا، یہاں رش نہ ہو کام کا، اکیلا ہو، بس میری سنیں۔ تو رب ہر وقت آپ کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے، آپ کے لیے ہوتا ہے، میٹنگ تم کال کرو، جگہ تم طے کرو، ایجنڈا تم طے کرو، ڈسمس تم کرو، جہاں بلاؤ گے وہاں میں ہوں گا، فٹ پاتھ پہ سر رکھو گے میں وہاں آ جاتا ہوں، مسجد میں ہوتا ہوں میں مسجد میں ہوتا ہوں، چارپائی پہ ہوتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، وہاں پکارو تم۔ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو نا، مجھے پکارو۔ اب کیوں نہیں پکارتے؟ کہ جی وہ کسی بزرگ سے کہیں گے دعا کروائیں گے۔ اللہ کہتا ہے میرے سامنے کوئی بھی بزرگ نہیں ہے، تم سارے مل کر ایک متقی ترین شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی طرح ہو جاؤ، تم سارے، میرا کوئی فائدہ نہیں، اور تم سارے اگلے پچھلے سارے مل کر ایک فاجر ترین شخص کی طرح ہو جاؤ، اس کے دل کی طرح، فرعون کے دل کی طرح، میرا کوئی نقصان نہیں۔ پھر کس چیز سے ڈرنا ہے؟ جب وہ کہتا ہے، یا تو اس نے کہا نا کہ نیک لوگوں تو مجھے پکارو، کہتے تو سب مل کر مجھے پکارو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھے پکارو، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم کس منہ سے تمہیں پکاریں؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب تم پکارو گے تو سب سے پہلے وہ تمہارے گناہ ہی تو صاف کرے گا، یہ پہلا فائدہ ہے دعا کا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری طلب پوری کروں گا، یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا قرآن حکیم میں، لیکن تم خدا کو پینک میں مت ڈالو، خدا کو پینک میں مت ڈالو، ہونی دے،
بس ایسے ہی سال ہونا چاہیے، نہیں تو اگلے سال میں داتا صاحب ٹر جائیں گا. بلیک میلنگ نہیں چلتی، تم سارے دھکے کھاؤ جا کے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. اپنا پینڈا کھوٹا کرو گے تو خدا کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. وہ بڑی دعا کریں گے، جو دعا کریں اللہ پاک بڑی دعائیں کی. کوئی خاص وظیفہ بتائیں. میں نے کہا جی دعا سے بڑھ کر خاص وظیفہ تو اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں بتایا، دعا کا ہی کہا ہے. ان کو بھی دعا کے لیے کہا اور ان کی دعائیں لکھی ہیں. سورہ انبیاء دیکھیں، نبیوں کی مصیبتیں اور نبیوں کی دعائیں لکھی ہیں. کانو یدعوننا، وہ بھی ہم سے مانگا کرتے تھے، مانگ کے لیتے تھے، سیلف سفیشینٹ نہیں تھے، اپنے بچے خود نہیں پیدا کر لیتے تھے. ہمارے تو گلی گلی جھنڈا لگا اور وہ بچے دے رہا ہے، ڈپو کھولا ہوا اس نے. نبیوں نے اپنے یہاں بچہ پیدا نہیں کیا. نبیوں سے زیادہ ان میں طاقت ہو گئی ہے کہ دوسروں کو بھی بانٹ رہے ہیں. پھر بھی ہم مسلمان ہیں. اتنے ہندوؤں کے مندر نہیں جتنے ہمارے مزار ہیں، اور ہماری مسلمانی کا کچھ بھی نہیں گیا. یہ لگ پتا جائے گا قیامت کے دن کہ 1.5 ارب میں سے کتنے کروڑ مسلمان نکلتے ہیں، باقی سارے پناہ کے کھائے نے دنیا سے، کیش کروائے ہیں. یہ وہاں پتا چلے گا. یہ اوپر آیت الکرسی کی چادریں ڈالنے سے بندہ بخشا نہیں جاتا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ جو سینوں میں ہے وہ وہاں سے لیا جائے گا. سینے میں خدا تھا یا نہیں تھا. وہ چاولوں والے چیک کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک بمبو ہوتا ہے نوکدار، وہ چاولوں کی اس میں مار کے تو اس میں سے لیتے کہ یہ دڑا تو نہیں ہے، اس میں مکس تو نہیں کیا ہوا، وہاں سے وہ سیمپل لیتے ہیں. حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ بمبو تمہارے سینے میں مار کے نکالا جائے گا اندر لا الہ الا اللہ ہے یا نہیں ہے. ختنے دیکھ کر نہیں جنت میں بھیجا جائے گا کہ فرشتہ کھڑا ہو اسے ختنے چیک کرتے تو جنت میں داخل کرتے. یہ دنیا کی مصیبتیں، خوشیاں بھی یہ امتحان ہے. یہ توکل قارون کو ملا، اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنی ٹیکنیک سے کمایا ہے. دیکھا آپ نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ خدا کا حصہ نکالو، اس میں سے زکوٰۃ دو. اس نے کہا زکوٰۃ کیڑی بھائی؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں اپنی ٹیکنیک نال کمایا پائی. کیا کیا اس نے؟ جنازے جاتے تھے تو وہ رستے میں بیٹھ جاتا تھا، جس طرح ہمارے یہاں مولوی کو دیتے ہیں نا، وہ ساتھ لے جاتے، توشہ اس کو کہتے ہیں. تو مولوی صاحب کہتا ہے جی وہ دبئی سے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے تو مجھے 5,000 دیا تھا، ان کے والد صاحب کا جنازہ پڑھایا تھا. وہ لنڈن والا کہتا ہے میں تو پاؤنڈوں میں کماتا ہوں یار، یہ تو ناک کاٹ دی دبئی والے. 10,000 دو. پیر صاحب کہتے ہیں وہ دبئی والا آیا تھا، اس نے 15,000 20,000 دی. وہ کہتے ہیں سرکار میں 50,000 دیتا ہوں، لندن سے آیا ہوں. اس نے یہ ٹیکنیک ازمائی کہ جناب یہ اگلا جنازہ جو گیا ہے، کل ایک جنازہ یہاں سے گزر کے گیا، وہ تو 10,000 دے کر گئے. اس نے کہا اچھا میں تو اس سے بڑی فیملی والا ہوں، اسی تو چودھری ہیں بھائی، چلو کڈو اتنا پیسے دو. اس نے یہ تک انسانی نفسیاتی کمزوری پکڑی اس کو اور اس سے کمانا شروع کر دیا. انما اوتیتہ علی علم بل ہی فتنہ، یہ تیری آزمائش ہے کہ تو اس کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے یا اپنی منصوبہ بندی کی طرف منسوب کرتا ہے. تو میں نے یہ کیا، میں نے ہوٹل ڈالے، میں نے دیکھا فلاں چیز کی مارکیٹ ہے تو میں نے اس میں پیسہ ڈال دیا، یعنی میں. اور جب ڈوب جاتا ہے تو پھر خدا، پھر جی کسی نے بندش کر دی، جی اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا، اب بھی بس گزارا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بڑے بڑے کنٹریکٹ بات ہوتی ہے، پھر وہ اب کون آیا جس نے بندش کر دی ہے بھائی؟ بل ہی فتنہ، یہ فتنہ یعنی آزمائش ہے، عطا بھی اور روکنا بھی. قبض و بسط، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا رزق چاہتا ہے کھول دیتا ہے، بے شک بے نمازی ہو، اللہ پر اعتراض کرتا ہو، ملحد ہو، خدا کا منکر ہو. دولت کے ساتھ نمازوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، وظیفوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو آزمائش. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ زخرف میں
کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ تم سارے ہی کافر ہو جاؤ گے تو میں کافروں کو اتنا دوں ان کے مکان، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے بیڈ سونے چاندی کے بنا دوں، ان کے گھروں کے دروازے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ابھی بھی کافروں کو میں تھوڑا دیتا ہوں کہ تم کہیں بے ایمان نہ ہو جاؤ، اتنا دیتا ہوں جتنا تم بھی برداشت کر لو۔ یہ جو پیسوں کی کثرت ہے اس کا اللہ کے قرب سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فلاں اللہ کے قریب ہے تو دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ ہوتا تھا، آئے پوچھا گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ انہوں نے کہا خیر ہے، برکت ہے، برکہ۔ قال انی صائم، فرمایا میرا روزہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں یہ احد سونے کا بنا دوں، تو خرچے اور کم بھی نہ ہو۔ نہیں ہے اللہ، ایک دن دے میں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن روک لے میں تجھ سے مانگوں، تو کیوں مجھ سے مانگنے کا تعلق توڑنا چاہتا؟ یہ تو بہانہ ہے۔ یہ مانگنا تو رب سے دعا سلام کرنے کا بہانہ ہے اگر خدا سے محبت ہے تو۔ وہ میاں محمد صاحب کہتے ہیں نا، جس گھر میں عشق داخل ہوتا ہے اس گھر کے گھڑے بھرے رہتے ہیں۔ گھڑے بھرے رہتے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ بہانے سے پانی ہو بھی گھڑے میں تو گرا کے بھرنے نکل جاتی ہے کہ محبوب سے ملاقات ہوگی۔ اللہ سے پیار ہو تو دل اٹکا رہتا ہے مسجد میں۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اسے اٹھا کے اپنے عرش کے سائے کے نیچے بٹھا کے پھر حساب کتاب شروع کرے گا، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، بار بار گھڑی دیکھتا ہے وقت ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اللہ پر توکل اس درجے کا کہ حالات نہایت نامساعد ہیں، کوئی رستہ نظر نہیں آتا اور بندہ مطمئن۔ یہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ دنیا کا اطمینان، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ آج رب نے فاقہ لکھا ہے تو اسی پہ خوش، گلہ نہیں کریں گے۔ رب نے لکھا زیادہ آ گیا ہے تو رب نے دیا، بانٹ دیں گے، ڈھونڈیں گے، کوئی اور فاقے والا دیکھیں گے کہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، میں دوسروں کا خیال کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں جس نے خود پیٹ بھر کر کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ کیسے مومن ہو تم؟ خیال رکھنا چاہیے نا، ان کو ملا نہیں ملا۔ کہا پھل خریدو تو پڑوسی کے لیے بھی تھوڑا لے لو، اس لیے کہ اس کے بھی بچے ہیں، ہو سکتا ہے افورڈ نہیں کر سکتا، تم نے تو جا کے چونسے کی تم مچا دی ہے، اس کے بچے اصرار کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے پاس ہے نہیں، کہیں اس کے دل سے بد دعا نہ نکلے اور تو بھی ترسے اور تیرے بچے بھی ترسے، اس کے لیے لے لو۔ اور اگر استطاعت نہیں ہے تو فرمایا چھلکے چھپا کر پھینکو، چھلکے چھپا کر پھینکو تاکہ اس کے بچے ضد نہ کریں۔ اور ہم دکھاوا کرتے، ہم جھکی کے ساتھ کوٹھی اٹھاتے ہیں تاکہ ساتھ والا تڑپتا رہے۔ پہلے سارے دیہات ایک ہی جیسے ہوتے تھے، لوگوں میں اسی لیے لالچ نہیں ہوتی تھی۔ پورے گاؤں میں، ہمارے پورے گاؤں میں ایک ہی جیسے مکان تھے، امیر کا بھی کچا، غریب کا بھی کچا۔ امیر کی حویلی کا بھی دروازہ نہیں، گیٹ نہیں ہوتا تھا، منہ ہوتا تھا کھلا ہوا، بس پوری فیملی رات کو چارپائیاں باہر سین میں بچھا کے لیٹی ہوتی۔ امیری اور غریبی میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، یہ تھا کہ امیروں کے گھر میں لسی ملتی تھی، بھینس ہوتی تھی، گائے ہوتی تھی، مکھن ہوتا تھا، دودھ ہوتا تھا، غریب لسی لے آتا تھا، 4 پیسے ہوتے تھے کوئی دودھ لے آتا، اتنا فرق تھا۔ اب تو زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا نا، ساتھ میں دوائی کے پیسے نہیں اور دوسری طرف کنجریاں ناچ رہی ہیں پیسے نیچے بچھا کر۔ یہ فرق بندے کے اندر گلہ پیدا کرتا ہے، پھر
اس لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچ جو ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، لوگوں میں وسوسے جگاتے ہیں کہ دیکھو ان کو خدا دیتا ہے تمہیں نہیں دیتا۔ گلے اس لیے ہو رہے ہمارے زمانے کا یعنی 60s 70s کا کوئی اتنی دور کی بات نہیں ہے، جو امیر تھا آج کا غریب بھی اس جتنا غریب وہ امیر نہیں ہے، یعنی وہ آج غریب کے گھر میں بھی ٹی وی ہے، کیبل ہے، اور بھی 2-4 سہولیات ہیں، پنکھا ہے، بجلی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ تصور ہی نہیں ان چیزوں کا۔ تو اللہ جس کو دیتا ہے زیادہ اس کا بھی امتحان، جس کو کم دیتا ہے اس کا بھی امتحان، اور بدلی بھی کر دیتا ہے۔ وہ جس کو کم دے رہا تھا اس کو زیادہ دینا شروع ہو جاتا، اور جس کو زیادہ دے رہا تھا اس کو فقیر بنا کے دوسرے کے در پہ بھیج دیتے، جا تمہیں دینے میں نہیں مزہ آتا تھا نا، اب جا کے مانگ۔ تو اللہ پر توکل اصل میں ایمان کا امتحان ہے، اور یہ توکل اسی طرح ہونا چاہیے کہ رب کا دیا ہی لینا ہے، رب کا دیا ہی لینا ہے۔ وہ روک لیتا ہے، پھر جب بندہ صبر کیے رکھتا ہے تو پھر وہ ایک بچہ ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، بچہ صبر کر کے، ماں کہتی ہے بیٹا صبر کر، یہ کھا لیں گے پھر تمہیں دوں گا، تو وہ صبر کیے رہتا ہے۔ دوسرا کہتا نہیں میں وہ پھر اس کو بھی تھوڑی بہت ڈال دیتی ہے تاکہ اس کا منہ بند ہو، اور وہ جو صبر کر کے بیٹھا رہتا ہے آخر میں پھر ساری بوٹیاں اس کے آگے اکٹھی کر دیتی۔ اب وہ پہلے بار گن کرتا ہے، وہ کہتے تمہیں کہا تھا نا صبر کرو، تیرا وقت آئے گا تو پھر تمہیں دیں گے، اپنی مرضی سے دوں گا میں۔ تم نے اپنی مرضی سے انتخاب، تم نے کہا نہیں خدا کی مرضی نہیں چاہیے مجھے، میری مرضی کا چاہیے، ابھی چاہیے بے شک تھوڑا ہو۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم عجلت پسند ہو، خلق الانسان من عجل، تم جلد باز ہو، کہتے ہو تھوڑا دو لیکن ابھی دے دو، اور اللہ تمہارے لیے خزانے بھرے بیٹھا۔ اب وہ جو تصور ہے نا ہمارے یہاں کہ فلاں بڑا نیک ہے اس سے جا کے منگوانا چاہیے، یہ بھی ایمان، ہمارے ایمان کا عیب ہے، نقص ہے، کہ فلاں بندہ ایسا ہے کہ جس نے خدا پر احسان چڑھایا ہوا، اوبلائج کیا اس نے خدا کو، خدا اس کے تھلے لگا ہوا ہے، اس کی نہیں موڑے گا، اس نے بڑی محنتیں کی ہیں، الٹا لٹکا رہا ہے، ایک ٹانگ پر چلے کرتا ہے، فلاں کرتا رہا، لہذا اس کے پاس جانا ہے، یہ بھی خدا کی توہین ہے۔ خود مانگو، اعتماد کے ساتھ مانگو۔ بچہ اسکول نہ بھی گیا ہو تو اپنے باپ سے ہی مانگتا اچھا لگتا ہے، پڑوسی سے نہیں، خود مانگو۔ اس نے کہا ہے کہ میں گناہ گاروں کو نہیں دیتا، اور اس نے تو ابلیس کی نہیں رد کی یار، اور ابلیس سے بھی بڑا کوئی گناہ گار ہے؟ جو مانگا اس نے رب کہہ کر اسے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اور رب دیتا گیا ہے، اس کو دیا۔ تم کیا سمجھتے اپنے آپ کو ابلیس سے بھی بدتر سمجھ رہے ہو کہ تمہیں نہیں دے گا؟ کیوں اعتماد نہیں تمہیں اپنی ذات پر؟ تمہیں کیوں اعتماد نہیں اپنے اور رب کے تعلق پر؟ تو وہ توڑا ہے اللہ نے، وہ توڑا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے نا، وہ اصل میں ایمان بنانے والی ہیں۔ حضور کی دعائیں جو اونچی حضور نے پڑھی ہیں تاکہ صحابہ کی تربیت ہو، ان میں ایمان ہی بنایا گیا، وہی ایمان یہاں ہے۔ وہ جو نفی ہے اس میں کہا گیا کہ تم یہ ذہن سے نکال دو کہ فلاں اللہ کے بڑا کلوز ہو گیا تو وہ تمہارا مقدر کھلوا دے گا۔ جب نبی منگتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام، سینکڑوں نبی ان کی شریعت پر آئے ہیں، وہ رب کے در کے فقیر ہیں، تو داتا کون ہے؟ داتا ایک ہی ہے۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ فقیر کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ طے کرے کہ تو مجھے 50,000 دے، 10,000 دے، وہ کشکول آگے کر دیتا ہے، جتنا تیرا دل ہے اتنا ڈال دے بھائی۔ اے اللہ تو جو بھی خیر آج بھیج دے، میں تو فقیر ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا مجھے یہ چاہیے۔ کیا ہوا پھر؟ اللہ نے نوکری بھی دے دی، اللہ نے ٹھکانہ بھی دے دیا،
اللہ نے بیوی بھی دے دی، کہانی مک گئی، بس یہی انسان کی بنیادی ضرورت تھی۔ تو بعض دفعہ رب پہ چھوڑے کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو تصور ہے نا کہ بڑا نیک ہے، اس کو توڑا گیا۔ لو ان اولکم یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم، تمہارے پہلے سے لے کر آدم علیہ السلام سے، وآخرکم، اور جو آخری انسان پیدا ہوگا، وانسکم، اور تمہارے سارے انسان، وجنکم، اور سارے جن، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، سارے ہو جائیں ایک متقی ترین شخص کے دل کی طرح، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اس سے میرے اختیار، میری حکومت، میرے اقتدار میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوتی، سارے نیک ہو جاؤ، میرا کوئی نفع نہیں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی یہ تصور توڑ دو کہ کسی نے رب کو نیچے لگایا ہوا ہے محنتیں کر کے، جب میرا فائدہ ہی اس نے کوئی نہیں کیا تو تھلے لگنے والی کون سی بات ہے یار؟ خدا کے کسی کے احسان کے نیچے آنے والی کون سی بات ہے؟ وہ عبادت بھی رب کا احسان ہے اس پر، وہ رب کا مقروض ہے، رب اس کے سجدوں کا مقروض نہیں ہے۔ اس لیے پہلے سجدے کے شکر میں دوسرا سجدہ واجب کیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے سجدے کی توفیق دی۔ یا عبادی، پہلا تو وہ ہوا نا تصور کہ فلاں نیک ہے، اللہ کہتا ہے میرے نزدیک تم سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیسے ہو جاؤ، میرا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا یہ ذہن سے نکالو یہ کیڑا کہ فلاں بزرگ اور وہ تمہیں بخشوا دے گا، وہ تمہیں خدا سے لے کر دے دے گا، یا اس کے پاس سٹور کی چابی ہے، اللہ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، وہاں سے لے کے تمہیں دے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات وہ جو ہمارے اندر ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ یا عبادی، میرے بندو، لو ان اولکم، تمہارا پہلا آدم علیہ السلام، وآخرکم، اور آخری انسان، وانسکم، تمہارے سارے انسان، وجنکم، اور تمہارے سارے جن، کانوا علی افجر قلب، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، فاجر ترین شخص کی طرح کہ دل کی طرح ہو جائیں، کانوا علی افجر قلب رجل واحد، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، میرے اقتدار، میری ریاست، میری حکومت، میرے اختیارات میں رائے کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ تم سارے نہ نمازیں پڑھو، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جب تم نے میرا نقصان ہی نہیں کیا، اپنا کیا ہے، میرا نقصان ہی نہیں کیا، تو ڈرتے کیوں ہو؟ سمجھ لگی بات کی کہ نہیں؟ کیوں اس احساس سے کہ ہم گناہ گار ہیں ابلیس کا ہاتھ پکڑ کے نکل جاتے ہو؟ جب تم نے میرا نقصان ہی کوئی نہیں کیا تو ڈرتے کیوں؟ جس دن دل کرے توبہ پہ بسم اللہ کرو، کیا کرے گا وہ؟ تیری توبہ خالص ہے، نہ صرف گناہ معاف کرے گا بلکہ گناہوں کے بدلے میں اتنی نیکیاں دے دے گا۔ اب دیکھ، اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں اللہ پاک جن کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کل تک وہ 10 15 20 ارب خرب گناہ لیے پھرتا تھا، ایک توبہ کی ہم سے آگے نکل گیا، وہ سارے اس نے بدلی کر کے کنورٹ کر کے جناب علی ان کو نیکیوں کی کرنسی میں تبدیل کر دیا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ لہٰذا یہ مت سمجھو کہ چونکہ میں گناہ گار ہوں میری نہیں سنتا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم نیک ہو یا بد، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ اگلی بات، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کہ بندہ یہ کہ جی اب تو میں لیٹ آیا ہوں کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، تمہارا پہلا آدم علیہ السلام، تمہارا آخری انسان، وانسکم وجنکم، تمہارے سارے انسان، تمہارے سارے جن، قاموا فی صعید واحد فسألونی، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور بیک وقت سارے مجھ سے مانگیں، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر انسان کو، ہر جن کو اس نے جو مانگا ہے، جتنا مانگا ہے، اس میں کوئی کمی نہ کروں۔ اے نہیں اس نے کروڑ مانگا تو میں کوئی 100 روپیہ لو اور چلے جاؤ، مسئلتہ، جو اس نے سوال کیا میں پورا کر دوں اس کو۔ ما نقص ذالک مما عندی، وہ جو میرے خزانے ہیں اس سے ان میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی،
الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، جتنا سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالو تو سمندر میں کمی ہو جاتی، اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ پھر خدا دیتا کیوں نہیں؟ اتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں تو سب کو پھر دیتا کیوں نہیں یار؟ سوال یہ ہے۔ غریب ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، مقروض ہیں، خدا کہہ رہا میں دوں تو میرے خزانوں میں سب کو دوں، اور اتنی کمی بھی نہیں، تو دیتا کیوں نہیں؟ فرمایا میں دیتا اس لیے نہیں ہوں کہ دنیا کا نظام چلے۔ اگر سارے ہی امیر ہو جاؤ گے تو درزی کہاں سے ملے گا تمہیں؟ اپنے کپڑے خود ہی سیو گے تو۔ وہ جو 40 ڈگری پہ تندور پہ کھڑا ہے، اس کو ضرورت نے کھڑا کیا ہوا، اس کا بھی دل کرتا ہے اسی میں بیٹھنے پر، اس کو مجبوری نے مجبور کیا ہے سخت، تاکہ تم ایک دوسرے کو مسخر کرو۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے معیشت دنیا کی حکمت کے تحت تقسیم کی ہے۔ لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، تاکہ تم ایک دوسرے کو قابو رکھو، مسخر رکھو۔ ضرورت اس کو نیچا کر دیتی۔ ایک بھائی صاحب ٹیکسی ڈرائیور ہے، غلط رخ پہ انہوں نے قبلے کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ دوسرا بندر کو کہتا بھائی صاحب قبلہ ادھر نہیں ہے، تو ڈٹ کے ادھر کھڑا ہے، نہیں کر رہا، وہ رخ نہیں بدلی کر، اتنا فن خان ہے۔ اس نے کہا بھائی صاحب یہ شاید میری زبان نہیں سمجھتا، پختون کو اس نے پکڑ کے کہا کہ تم اسے پشتو میں سمجھاؤ قبلہ ادھر نہیں ہے۔ اس پشتون نے اسے کہا کہ سڑیا ادھر قبلہ نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے۔ اس نے رخ بدلی کر لیا نماز میں۔ نماز کے بعد اس نے سلام پھیر کے فوراً اس پنجابی کو کہا میں نے اس کی بات مانی ہے، تمہاری نہیں مانی، میں نے یہ نہ سمجھنا میں تمہاری وجہ سے میں نے ادھر قبلے کی طرف۔ اتنا فن خان، وہ فن خان اب چٹکی مارتے ہیں ٹیکسی سامنے لا کے کھڑی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ پیسہ چاہیے، یہ نہیں دیکھتا یہ پنجابی ہے، یہ فلپینی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ انڈین ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، اسے مال چاہیے، سکھ کی خدمت میں آ کے ٹیکسی کھڑی کر دیتا ہے۔ یہ حکمت ہے نہ دینے۔ تمہیں موچی چاہیے، تمہیں نائی چاہیے، تمہیں درزی چاہیے، تمہیں روٹی پکانے والا چاہیے، تمہیں میسن چاہیے، تمہیں مزدور چاہیے۔ آپ دیکھ لیں گاؤں میں، ہمارے زمانے میں جب شادی بیاہ ہوتے تھے تو گاؤں میں جو غریب عورتیں ہوتی تھی شکر کرتی تھی کہ اس میں 4 دن گزر جائیں گے، کھانا بھی ذرا اچھا مل جائے گا، کوئی 2-4 پیسے بھی دے دیں گے ملک صاحب، چودھری صاحب۔ اب گاؤں میں آپ جائیں، آپ سامان رکھتے نہیں کہ وہ زکوٰۃ والے چلنا شروع ہو جاتے، اور کام کے لیے نہ شادی پہ کوئی عورت ملتی ہے نہ میت پہ ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔